خلافت سے بھی ان کا ایک خاص محبت کا تعلق تھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ تعلق میں بڑے بھائی بھی تھے، لیکن جو خلافت کے ایک خاص تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ تھا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بھائی تھے، لیکن اس کے بعد خلافت کے بعد ایک انتہائی ادب اور احترام کا تعلق ہوا. ایک کسی نے مجھے لکھا کہ جلسہ جو پہلا جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا یہ جلسے پہ بیٹھی ہوئی تھیں. جلسے کے بعد وہیں پیغام ملا جو ان کی ساتھ ڈیوٹی پر تھیں خاتون، ان کو کہ ان کو لے کر حضرت خلیفۃ المسیح رابع بلا رہے ہیں، فوراً آؤ. تو کہتی ہیں انہوں نے سن لیا اور ان کے تیار ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے چل پڑیں، اور بڑی تیزی سے اتنا چلیں کہ جو ڈیوٹی والی خاتون تھی ان کو ساتھ دوڑنا پڑ رہا تھا، اور کہتی ہیں جلدی کرو حضور کا پیغام آیا، مجھے بلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیت تھی اپنے باپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بھی، اور یہ اپنے نانا کی وہ مثال بھی سامنے تھی، جس طرح وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلاوے پر فوراً دوڑ پڑے تھے بغیر کچھ گھر کو لیے. پھر میرے سے ایک تعلق تھا ان کا. یہ تعلق بھانجے سے زیادہ اس وقت شروع ہوا، میری خالہ تھیں، جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی مقرر کیا پاکستان میں ربوہ میں. تو پہلی دفعہ یہ جب امریکہ سے آئی ہیں تو میں حیران رہ گیا ان کے تعلق کو دیکھ کر، اور شرمندہ بھی ہوتا تھا. ایک احترام جماعتی عہدیدار کا اور عزت کا ایسی تھی جو بالکل مختلف تھی ہر قسم کے رشتوں سے، بالکل مختلف رویہ تھا ان کا. اور یہ ان کی سیرت کا پہلو مجھے اس وقت کھلا کہ یہ کس طرح احترام کرتی ہیں عہدیداران کا. خلافت کے بعد تو پھر یہ تعلق اور بھی بڑا. جب میں غور کرتا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح رابع اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں بھی دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ تعلق ان کا، اور اپنے ساتھ جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا. وہی عزت، وہی احترام، معمولی سا بھی فرق کہیں نظر نہیں آیا. اتنا ادب اور احترام کے بعض دفعہ شرمندگی ہوتی تھی. امریکہ گیا ہوں تو جماعتی پروگرام کی وجہ سے بعض مجبوریاں تھیں، اس لیے مشن ہاؤس میں ٹھہرنا پڑا مسجد کے ساتھ. پہلے اس بات پر زور دیا تھا انہوں نے جانے سے پہلے کہ ان کے ہاں ٹھہروں، لیکن باہر مجبوری تھی، اس کی وجہ سے معذرت کرنی پڑی. پھر جب ان کو ملنے گیا ان کے گھر تو ان کی خوشی کوئی انتہا نہیں تھی. اور آپ کے اس تعلق کی وجہ سے ہی آپ کے اس لہ پالک بیٹے اور بھانجے اور بہو کا اور بچوں کا خلافت سے بھی خاص تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا بھی بڑا وسیع مطالعہ تھا. کسی نے مجھے بتایا کہ 7 مرتبہ انہوں نے ہر کتاب پڑھی تھی، لیکن ظاہر احمد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں 9 مرتبہ یہ کتابیں پڑھ چکی ہوں. بیماری میں بھی گزشتہ 1 ماہ سے بیمار تھیں، ان دنوں میں بھی 1-2 دفعہ فون پر بات ہوئی ہے. تو ظاہر نے بتایا کہ 1 دفعہ فون پر بات کرنے سے پہلے وہ کوشش کر رہے تھے کچھ کھانا کھا لیں، لیکن کھا نہیں رہی تھیں. فون پر بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو آپ کی بات ہو گئی ہے، میرا حوالہ دیا ان سے، تو کھانا کھا لیں. خیر کہتا میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کھانا جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا ختم تھا، اور صرف اس لیے کہ اس نے حوالہ یہ دیا تھا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے میرا اس سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے، ذرا اونچا سنتی تھی اس لیے فون پہ صحیح سمجھ نہیں آئی ہوگی. ظاہر کی بات سے انہوں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیں، کیونکہ فوراً اطاعت گزاری تھی، اس لیے نہ طبیعت چاہنے کے باوجود بھی آخری بیماری میں بھی فوراً طور پر کھانا کھا لیا. تو اس حد تک باریکیوں کی حد تک اطاعت تھی ان میں.
بیماری کے دنوں میں انہوں نے اپنے اسی بھانجے اور بیٹوں اور بچوں، اس کے بچوں کو، بہو کو بلایا، اور اس نے لکھا ہے کہ 3 گھنٹے تک مختلف قسم کی نصیحتیں کرتی رہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا کہ تم لوگ میری بہت خدمت کر رہے ہو. حالانکہ جو خدمت انہوں نے ان بچوں کی تھی وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو ان بچوں نے کی ہوگی. بہرحال یہ ان کی بڑائی اور شکر گزاری کے احساس تھا. بڑی باریکی کی حد تک انہوں نے اس کا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، ان کی نیکیاں جو صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی اور صاحبزادی امت القیوم کی ہیں، ان کی تربیت کے زیر اثر جاری رکھنے کی توفیق دے، اور ان کی دعاؤں سے ہمیشہ یہ لوگ حصہ لیتے رہیں، اور عاجزی اور انکساری جو ان میں تھی وہ ان بچوں میں بھی ہمیشہ قائم رہے. کچھ واقعات ہیں جو انہوں نے خود ایک دفعہ لکھے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو آپ سے بڑا تعلق تھا، بچوں سے، ہر بچے سے ہی تھا، لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا اظہار تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو خلیفۃ مسیح ثانی نے صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کو لکھا کہ میں نے اپنی اس بچی کو 14 سال تک ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا ہے. اگر کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا تو میری نظر فوراً اٹھتی تھی کہ اس آنکھ میں پیار کے سوا کچھ اور تو نہیں. اب میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں. یاد رکھنا اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. مطلب یہ نہیں تھا کہ لڑائی کروں گا، مطلب یہ تھا کہ مجھے دلی صدمہ پہنچے گا. آپ اپنی اس زندگی میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی. تو یہ نمونے ہیں جو ہمارے ہر گھر میں جہاں اس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے چاہیے کہ جب کسی کی بچی کو لے کے آتے ہیں تو شادی کرنے والے کو بھی اور سسرال کو بھی، لڑکے کو بھی اور لڑکی کے سسرال کو بھی، بچوں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں اور لاڈلی بچیاں ہیں. اور اسی طرح جب ملتان کے یتیم گئیوں تو وہاں روزانہ خلیفۃ مسیح ثانی کا تار یا خط آیا کرتا تھا. تو اچھا، ایک دفعہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اپنی ایک خواب کا، کہ کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے، یعنی صاحبزادی امت القیوم صاحبہ اپنی خواب کا ذکر کر رہی ہیں، کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو لینے آیا ہوں. میں رو رو کر اس کی منتیں کرتی ہوں کہ نہیں لے جانا. وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں تو تمہارے ابا کو لے جاتا ہوں. تو میں نے گھبرا کر کہا نہیں، بالکل نہیں. وہ کہتا ہے تمہاری ایک بات مانی جا سکتی ہے، یا ماں کو لے جانے دو یا باپ کو. تو اس نے جب مجھے بہت مجبور کیا تو دونوں میں سے ایک کو رکھ سکتی ہو، دونوں کو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میں ماں کو دینے پر راضی ہو گئی. اور پھر کہتی ہیں اس خواب کا اثر تھا کہ پھر اپنی امی سے بہت چمٹنے لگی ہے. 10 سال کی تھیں جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں. حضرت اماں جان بھی کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پہلے کہا کرتی تھیں ان کو کہ تم ماں سے چمٹی رہتی ہو، باپ سے بھی چمٹا کرو. تو ایک دن اماں جان نے جب ان کو زور سے کہا تو انہوں نے کہا، اماں جان نے خود ہی بیان فرمایا کہ میں نے جب کہا تو تم ڈر گئیں اور تم نے جواب دیا چمٹوں گی اور ساری عمر چمٹی رہوں گی. یہ واقعہ بیان کر کے حضرت اماں جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو سفر تھا دہلی کا، اور جہاں سیر روحانی کے بعد میں اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا، وہاں جو نظارہ آپ نے دیکھا تھا، اور جو آپ نے اس وقت اونچی آواز میں کہا میں نے پا لیا، تو اس وقت حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے پیچھے میری لڑکی امت القیوم بیگم چلی آ رہی تھی. اس نے کہا ابا جان آپ نے کیا پا لیا؟ تو میں نے کہا میں نے بہت کچھ پا لیا، مگر میں اس وقت تم کو نہیں بتا سکتا. میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا جلسہ سالانہ پر بتا دوں گا کہ میں نے کیا پایا، اس وقت تم بھی سن لینا.